لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے کچھ محرمات کا ذکر کیا ہے، جس میں شراب اور جوئے کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ شراب کے متعلق یہ بات جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل میں اس کو حرام کیا، یکدم یہ آرڈر نہیں کیا، اور یہ رب العالمین کی شفقت ہے، مہربانی۔ ہم بعض اوقات انسان کی کمزور ہے، ایک چیز کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو یکدم آپ کہیں کہ یہ فوراً یوٹرن لو اور اس کو چھوڑ دو، تو اس کی طبیعت پہ بڑا درام گزرتا ہے۔ کوئی رب تو قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے یکدم کہ یہ کرو یہ چھوڑ دو، لیکن ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کے تحت اس نے شراب جیسی چیز جس کی آگے ریزن بھی بتائی کہ میں نے کیوں حرام کیا۔ پہلے مرحلے پر فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات ذرا زیادہ ہیں۔ اب جو عقل مند لوگ تھے اور آج بھی عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی جس میں فائدہ تو ہے لیکن تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے، تو کیوں کریں، چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام ایمان لا چکے تھے۔ دوسرے مرحلے پر حکم آیا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو تو اس وقت شراب نہیں، کہ تم پوری طرح سینس میں نہیں ہوگے، ہوش میں نہیں ہوگے، نماز صحیح طرح ادا نہیں کر سکو گے اور تمہاری نماز ریجیکٹ ہو جائے گی، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اب یہ بھی اللہ کی شفقت ہے کہ وہ چاہتا ہے آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز قبول بھی ہو اللہ کے۔ اب یہاں ایک بات میری اور بھی سمجھی، اب وہ نشے کی وجہ سے بندے کی توجہ نماز میں نہ ہو یا کسی اور وجہ سے بندے کی توجہ ادھر ادھر ہو، تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ کی طرف جو الفاظ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس طرف توجہ نہیں ہے، تو یہ کیسی نماز ہے؟ آج یہ نمازیں جو ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہی، تو وہ قصور ان نمازوں کا نہیں ہے، وہ قصور ہماری جہالت کا ہے کہ ہم سبحانک اللہم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو پڑھتے ہیں عبارت، اس کو معنی مفہوم بھی نہیں پتہ ہوتا، اللہ سے کیا وعدے کر رہے ہیں، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بہرحال لمبی بات ہے، مختصر کرتا ہوں۔ نماز کے اوقات جب قریب ہو تو اب چھوڑ دیں، اس وقت منع ہو گیا۔ باقی اوقات میں اگر کوئی شراب پی رہا تھا تو چھوٹ دے دی گئی، نماز کا وقت قریب آیا تو اب حرام ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے پر جا کر فرمایا کہ اب یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اب یہ مطلقہ کرام۔ اچھا ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ درجہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے اور بھی حضرت عثمان کا نام آتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی یہ لوگ شراب، جوا، بدکاری اور شرک، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ کامن سینس سے بھی یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔
تمہارا تیسرے مرحلے پر جب حکم آیا کہ اب یہ حرام ہے، ناپاک چیزیں، ان سے بچ جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے، تو صحابہ کرام نے مٹکے بھی توڑ دیے، گھر میں جن میں رکھتے تھے نا پٹیاں بنائی ہوئی تھی وہ تک توڑ دی۔ اچھا جو اسٹاک پڑا تھا اب سوچ سکتے تھے کہ اس کو بیچ دیں، وہیں پر ان کے اپنے دوست رشتے دار بزنس پارٹنر یہودی رہتے تھے مدینہ میں جو مسلمان ہی نہیں تھے، ان کے لیے تو حلال حرام یہ بات کی بات تھی، پہلے کلمہ تھا تو بیچ سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے منہج یہ اپنایا کہ جو چیز ہمارے لیے حرام ہے نا اس کا بزنس بھی حرام ہے۔ آج اگر ایک مسلمان ہو کر وہ شراب بناتا ہے، جوئے کا اڈا کھولتا ہے، سگریٹ اور تمباکو اور اس کی وہ دکان کھولتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، تو آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کہاں اور یہ کہاں۔ اچھا چلے بیچتے نہیں ہیں، گفٹ تو دے سکتے تھے کہ گفٹ دے دیں، نہیں بیچتے کس کی آمدنی، جب یہ حرام ہے جس کی آمدنی بھی حرام ہے، تحفہ بھی کا نہیں دیں گے، جو چیز حرام ہے اس کا تحفہ دینا بھی۔ صحابہ کرام کا معیار دیکھیے سوچنے کا، اللہ نے اسی لیے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اس انداز کے مومن بن جاؤ جس انداز کے وہ صحابہ تھے، کامیاب ہو۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، جو چیز حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ کتے کے متعلق اجازت ہے اگر شکار کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے آپ پالتے ہیں یا اس کو بیچتے ہیں، اگرچہ کچھ علماء کرام اس کے بھی خلاف ہیں کہ تب وہ شکار کے لیے یا پالتو کتا وہ بھی آپ بیچو نہیں، دینا ہے تو ویسے دو، اس کی آمدنی نہ لو، لیکن بہرحال بہت سارے علماء کرام اس کے قائل نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے اس مقصد کے لیے جو باقاعدہ ٹرینڈ کتا ہے اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حرام جو ہے اس کو اس کی خرید و فروخت منع، اس کا گفٹ دینا۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچ جاؤ لعلکم تفلحون، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب آپ دیکھیں نا جو بندہ نشہ کرتا ہے، نشے کی حالت میں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، ہمارے پاس کتنے کیس ایسے آتے ہیں نشے کی حالت میں تھا، بیوی کو طلاق دے دی، گھر میں ایک پرابلم کھڑا کر دیا، نشے کی حالت میں تھا اور کسی کو گولی مار دی، نشے کی حالت میں تھا لڑ پڑا۔ تو نشے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جوئے میں لوگ اپنی بیویاں مار کے آ جاتے تھے، پیسہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر بیویوں پر اچھا جو جیتا وہ یہ، اور جو یہاں تک ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہے، ڈیزاسٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بچ جاؤ، خیر میں آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ جو شراب جوا اور یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ وہ ہے، یہ شیطانی عمل بھی ہے، اور شیطان ان کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑائے گا، فساد برپا کرے گا۔ جو ابھی میں بات کر رہا تھا فساد ہی ہے نا، ایک بندہ بیوی ہار کے آ گیا، مکان پورا ہار کے آ گیا، لڑائی ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں، اور اس کے بعد وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو شخص ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا وہ پھر اللہ کی یاد سے دور چلے گا، رب کے دربار سے دور دور کر دیا، یہ چیزیں اس کو نہیں آنے دیں گی اللہ کی طرف، اور جب اللہ کی طرف نہیں آئے گا تو کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ اصل طاقت، اصل رحمت تو وہ ہے نا، اسی سے بندہ دور ہو گیا تو کیا بچا اس کے پاس؟ وعن الصلاۃ، نماز بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور دیکھ لیں شرابی جواری کہاں پڑھتے ہیں نماز، اللہ ماشاء اللہ، اور اگر پڑھ بھی رہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ
تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے بھی دور ہو گیا، نماز سے بھی دور ہو گیا، تو بچا کیا؟ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تمہیں یہ میری بات سمجھ آئی؟ تو کیا اب تم چھوڑ دو گے شراب جوا اور یہ ساری چیزیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ کا انداز سوال کرتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا، کر تو یہ سکتا تھا کہ سیدھا زبان بتا دیا نا، وجہ بھی بتا دی، حالانکہ اللہ پابند نہیں ہے کہ وجہ بتائے، ہمیں خود ایمان رکھنا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہے، مجھے سمجھ میں آیا نا؟ جہاں اللہ نے نقصانات بھی بتا دیے یہ اس نے مہربانی کی ہے، ورنہ ہم سوچتے رہتے اور اس کے بعد آخر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بتا دیا نا کہ اس کے اندر یہ اب خبردار ہاتھ رکھنا، لیکن پھر بھی انداز یہ اپنایا میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ جو حرکتیں ہیں نا ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فساد برپا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا اب سمجھ آ گئی؟ اب تو چھوڑ دو گے نا؟ یعنی یہ میرے الفاظ ہیں، مگر اللہ کا شفقت بڑا انداز جو ہے نا ہم اس کی ترجمانی تو نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں، آپ کو سمجھانے کے لیے بات ہے کہ میں نے تمہیں یہ سمجھا دیا، اب تو سمجھ آ گئی نا، اب تو چھوڑ دو گے نا؟ مطلب وہ یہی ہے کہ اب چھوڑ، اب نزدیک رہے گا اے حرام جرم گناہ۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک تو رحمتیں ہم سمجھے، اس کا انداز سمجھے کہ کس قدر محبت، شفقت اور رحمت کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے، اسی کی اگر ہم قدر کرنے پر عادت نہیں کر سکتے، شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ کا، لیکن دل میں احساس تو پیدا کریں کہ میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے، اتنا میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہوں۔ ابھی ماشاءاللہ سارے سحری کر کے آگے بیٹھے ہیں، سحری میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صرف یہی نعمت کہ منہ میں لقمہ رکھا، حلق سے نیچے نکلنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی، آپ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہے، آپ کو بڑی طاقت نہیں لگا رہے، ہلکا سا دماغ کو چلا دیں، یہاں سے کمانڈ ہوتی ہے، یہ آرڈر کرتا ہے، اور اس کے بعد زبان کو آپ تھوڑا سا اور پھر وہ نیچے میرے میں چلا جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اگر یہ چلی جائے تو لوگوں کو دیکھو نا اسپتال میں ان کو نلکیاں لگی ہوئی ہیں، بوتلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے اس کو خوراک دی جاتی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے یقیناً وہ تباہی ہے ہمارے لیے، ایک پختہ یقین اور عقیدہ مومن کو بنانا، اور اس کے بعد ان کے نزدیک جانے کی کوشش تک نہیں کرنی، دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کر لیں، اور اللہ کی جو یہ شفقت محبت ہے اس کی قدر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔